مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں یہ ویڈیو ایک بہت اہم ٹاپک پر بنا رہا ہوں کیونکہ پچھلے دنوں کافی دیکھنے میں آیا ہے کہ جنتی دروازہ اور اس کے بارے میں بہت زیادہ بحث ہوئی اور ہو بھی رہی ہے۔ تو جنتی دروازہ کیا ہے؟ کیا اس کے گزرنے سے وہاں سے گزرنے سے انسان جنتی ہوتا ہے؟ تو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں اس کا جواب دے دوں گا۔ ہوا یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ حضرت بابا فرید شکر گنج اپنی موج میں گزر رہے تھے تو اچانک ان کے پتہ نہیں کیا ذہن میں آیا تو انہوں نے اونچی آواز میں ایک لفظ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس دروازے سے میں گزرا ہوں، جو اس دروازے سے گزرے گا وہ جنتی ہے۔ اب قدرتی طور پر وہ ایک دروازے سے گزر رہے تھے، دیکھنے والوں نے ان کے الفاظ پر غور نہ کیا، اس چوکھٹ پر غور کر لیا تو اس دروازے کا نام ہی جنتی دروازہ رکھ لیا گیا۔ حالانکہ حضرت بابا فرید شکر گنج کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ جس دروازے سے میں گزرا ہوں، یعنی کہ کبھی غور کریں ان کی زندگی پر۔ انہوں نے بات کی تھی اپنی زندگی کے بارے میں، بچپن سے لے کر ان کے آخری سانس تک ایک بھی گواہی ایسی نہیں ملتی جس کے اندر ان کی نماز قضا ہوئی ہو۔ یہاں ایک بات بتا دوں، کوئی ولی اللہ بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ جو بے نمازی ہے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ فقیر ہونا ایک علیحدہ بات ہے، ولی اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں جس دروازے سے میں گزرا ہوں، یعنی ان کے بات کرنے کا مطلب تھا کہ جس طرح میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جیسے میں نے اپنی زندگی پرہیزگاروں کی طرح گزاری، جیسے میں نے دنیا کا کوئی چیز اکٹھی نہیں کی، میں نے کسی سے کوئی زنا نہیں کیا، بدخوئی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، اللہ کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر چلا، تو جس دروازے سے یعنی جس رستے سے میں گزرا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے یعنی 5 وقت کا نمازی ہو، لوگوں کے پیسے نہ کھائے، بے ایمان نہ ہو، زانی نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں نہ کر رہا ہو، تو جس دروازے سے میں گزرا ہوں، یعنی کہ جو کام میں نے کیے ہیں، جو یہ کرے گا وہ جنتی ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ اب ماشاءاللہ ہمارے تو کچھ لوگوں کے مائنڈ ایسے ہیں، وہ کچھ لوگوں نے دیکھا، انہوں نے جنتی دروازہ بنا دیا۔ آج لاکھوں لوگ وہاں سے گزرتے ہیں ایک دن کے اندر اور وہ کہتے ہیں جی ہم جنتی ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہی حساب ہو گیا، میں خیر وہ مثال نہیں دینا چاہتا۔ ٹھیک ہے، تو میرے بہنوں بھائیوں، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، کسی کا مال نہ کھائیں، جھوٹ نہ بولیں، ان کی طرح پرہیزگار بنیں تو آپ جنتی ہیں، نہ کہ اس چوکھٹ سے گزرنے سے آپ جنتی ہیں۔ تو برائے مہربانی یہ تھوڑی سی باتیں اپنے ذہن سے نکال دیں۔ فقیر کی ہوئی بات کو فقر سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے، فقیر کی ہوئی بات کو عقل سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ بے عقلوں کی طرح سمجھے تو پھر بندہ ٹکریں ہی مارتا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ تو اگر میری اس بات میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔